والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین درگاہ حضرت ابو الفیض دے عظیم الشان محفل پاک دے اندر میری اور آپ سب دی حاضری ہے جس دی سرپرستی قبلہ چشتی صاحب فرما رہے ہیں آپ دے زیر سایہ کافی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اے سنگی جڑے اس محفل پاک دے محتمم نے اللہ کریم انہاں دی والدہ محترمہ اور انہاں دے گھر وچوں جڑے بزرگ فوت ہوئے نے انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے ایک اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو ایک اللہ دے ولی دی مزار دے قریب بیٹھے ہو تو اس اعتبار نال روحانی فیوز و برکات جڑے نے او زیادہ نصیب ہون گے اے سگی ساڈے ہر سال ہی محفل کراندے نے میرے تو قبل بڑی خوبصورت طریقے نال ساڈے نقائص دی طرف معاشرے دی اصلاح واسطے قبلہ حضرت صاحب بڑے سونے طریقے نال او بیان فرما رہے سن تو چونکہ انہاں کافی سفر کرنا سی تو اس واسطے بہتر یہی سی کہ انہاں دا بیان پہلے ہو گیا ہے ویسے تو چونکہ وہ سینئر نے زیادہ نے انہاں نو بعد وچ بیان کرنا چاہیے سی لیکن طریقہ یہ سی کہ انہوں نے چونکہ دور جانا سی تو لہذا انہوں دا سفر 4 گھنٹے دا ہے تو وہ پھر
ذرا اس تو انہوں دا بیان جلدی ہو گیا ہوئے اچھا ہے۔ عزیزان من، قبلہ صاحبزادہ صاحب دی اجازت نال چند گزارشات تہاڈی خدمت وچ پیش کراں گا۔ اللہ پاک سانو سارے نو اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے قائم اور دائم فرمائے، اور دعا کریا کرو اللہ کریم مدارس اہل سنت نو ترقیاں عطا فرمائے کہ اتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے مجاہد پیدا ہون دے۔ ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دے اندر قبلہ حضرت صاحب دے بڑے روحانی اور علمی فیض و برکات نے جنہ تو ساڑھی اہل سنت و جماعت دے قوم فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ کریم اس فیضان نو جاری و ساری رکھے۔ عزیزان من، وقت دے اندر چند گلاں کراں گا میں تواڈے نال، میرا اللہ مینوں صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے اور آپ نو صحیح سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سنگیو، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دا انہاں بندیاں نال وعدہ ہے جڑے صاحب ایمان نے۔ تواڈے وچوں یعنی صحابہ نال مخاطب ہے اللہ سونا، اللہ دا قرآن صحابہ نال مخاطب ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جڑے تواڈے وچوں مومن نے، صاحب ایمان نے، اور انہاں دے عمل سہلے نے، وعاملوا الصالحات، انہاں نال وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہاں نو زمین دے اندر خلافت عطا فرمائے گا۔ تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو لے کے حضرت مولا علی سرکار تک، میں کیا ہے، سید مہر علی سرکار تو لے کے حضرت مولا علی تک تمام علماء حق کا اس بات تے اتفاق کر دیں کہ اللہ نے اس وعدے دا اتمام پہلی طور تے پہلی واری اس دا اتمام جس شخصیت تو شروع ہے او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اوہ سمجھ آئی دے سنے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے التصفیہ دے اندر اور مولا علی سرکار نے پورا فرمان نہج البلاغہ دے اندر موجود ہے کہ جنہاں نال رب نے وعدہ کیتا سی او جماعت صحابہ دیئے، اور اس تو سب تو اول نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ اس وقت ساڑی امت دے اندر، رسول اللہ دی امت دے ساڑے اندر فتنہ ایک بہت سارا داخل ہو گیا ہے، جدے وچ تفضیلی بھی نے، روافظ بھی نے، خوارج بھی نے۔ تو اس ماحول دے اندر بندے دا فقط عقیدہ سلامت رکھنا بھی بڑا کمال ہے۔ میرے سارے سنگی نوٹ کر لو یہ گل، عمل وچ کمی ہوئے تو معافی ہو سکتی، عقیدے وچ کمی ہوئی تو معافی نہیں ہونی۔ عقیدے دے اندر اگر ایک ذرہ بھی لچک ہوئی، کمی ہوئی تو معافی نہیں ہوئے گی، عمل وچ کمی ہوئی تو معافی دی گنجائش موجود ہے۔ اس واسطے عقیدہ عمل تو مقدم ہے، عقیدہ عمل تو پہلے ہے اور لازم ہے۔ اس نو سمجھنا اور یاد رکھنا طالب علماں تو لے کے بزرگاں تک
سب واسطے بہت اہم ہے۔ جس عنوان تے میں گفتگو کرنا روز دن رات، وہ عنوان یہ فقط ایک مسئلہ ہے جڑا میں بیان کرنا، اور وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور میں یہ کیوں کردا؟ یہ میں اس تو کردا کہ میں وینا کہ بے عملی تا ہے، بد عقیدگی وہ تو بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور بے عملی نالو بد عقیدگی خطرناک ہے، اس واسطے اس دا سدے باب کرنا لازم ہے۔ جتنے میرے دوست بیلی بھائی بیٹھے، اگر اسی یہ گلاں اپنے پرائیویٹ محفل بھی کرنے ہاں، کسے دوجے مذہب دے بال تو پوچھو چاہ تواڈے مذہب دی دلیل کی ہو، نہ سارے پتہ ہوندا ہے، سن جی کوئی نہیں پتہ ہوندا بھئی تو پتہ کیویں لگے، تسی سمجھ دو تے تاں پتہ سونے ہو لگنا ہے نا، اس نو سونے ہو یاد کرو گے تے سمجھ لگے گی نا۔ جناب ابو بکر صدیق حضور دے خلیفہ ظاہری اور باطنی بلا فصل نے، ابو بکر صدیق حضور دے خلیفہ بلا فصل خلیفہ نے حضور دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ اچ، حضور دی نظر اچ انہاں دا مرتبہ اور مقام ایسی کہ جس وقت حج فرض ہوئی ہے تو فرضیت حج تو بعد پہلا حج حضور خود نہیں فرمایا ادا، فرضیت حج تو بعد پہلا حج حضور نے خود نہیں فرمایا۔ آپ تبوک تو واپس آئے تے آپ نے جڑے حاجی جان والے سن انہوں نے تیار فرمایا، 300 بندہ تیار ہویا، 300 بندہ صحابی تیار کر کے حضور نے انہاں دی تیاری اپنی زیر نگرانی مکمل کر کے تے جدو حج تے ٹورن دا وقت آیا ہے تے حضور نے جس نو امیر حج بنایا ہے اپنے 300 حاجیاں چو دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بچے آپ چیز یاد رکھنا کہ کیا مسئلہ سمجھنا ضروری ہے تواڈے واسطے یہ چیز۔ جدو حضرت ابو بکر چلے گئے تو سورہ توبہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر دے جان تو بعد سورہ توبہ نازل ہوئی، تو حضور نے حضرت علی نو فرمایا کہ اے آیات تسی لے جاؤ اور تساں اے مکے وچ کعبہ شریف وچ کھلو کے اے پڑھنیاں نے ابتدائی آیات سورہ توبہ کی۔ تو مکہ دے قریب پڑاؤ سی، رات دا ہنیرا سی، جدو اٹھنی دے بولن دی آواز آئی ہے تے ابو بکر صدیق صحابہ نو فرماندن کہ اے حضور دی اٹھنی دی آواز آئی ہے۔ نہیں سمجھے گل بھائیا، اٹھنیاں ایکو جی بول دیاں نے کہ بولیاں کو وکھریاں وکھریاں ہوندیاں، اٹھنیاں دی بولیاں کو وکھریاں وکھریاں ہوندیاں، اٹھنیاں دی بولی ایکو جی ہوندی ہے، بکریاں دی آواز ایکو جی ہوندی ہے، گاواں ہر جانور دی بولی ایکو جی ہوندی ہے، لیکن اٹھنیاں وچوں بھی ابو بکر محبت دے اس مقام تے فائز آئے انہاں انیرے چ بول دی سن کے فرمایا اٹھنی حضور دی بول دی پئی ہے، شاید حضور ہی آ گئے ہو۔ لیکن جب اٹھنی قریب آئی تو اٹھنی واقعی حضور دی سی، لیکن سوار مولا علی سی۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک سوال کر کے ابہام دور کر چھڑیا، وہم دور کر چھڑیا، وہم دا ازالہ کر دیتا۔ کیا آپ فرماتے نے کہ اگے قائد تا میں ہاں، علی ہن تسی قائد بن کے آئے ہو یا تسی میری امارت چارج کرو گے، تاکہ فیصلہ ہو جائے نا، میں چروڑا نہ رہ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر پیارے، رسول اللہ نے امیر حج توانی رکھیا ہے، میں تواڈے پیچھے پڑھاں گا۔ جگدے پے ہو کہ کوئی نہ
توجہ حضرات، جس دی امارت تے تے جس دے امام ہون تے مولا علی نو اعتراض نہیں، وہ علی دے منن والے کیوں پرابلم ہے؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ جڑے باڑے علی پاک دے علی علی کرن والے نو شاہ تو زیادہ شاہ دے وفادار نے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ عزیزان من و دوستان من. اور دوسرا جو اہم اور بڑا واضح فرمان ہے میرے نبی دا، جدو نبی پاک سرکار علیل ہوئے ایام علالت، جس وقت حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مصلی تے کون کھڑا ہوئے گا، تو میرے آقا سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھڑا ہو کہ میری امت دا امام بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر او ہستی ہے جنہوں رسول اللہ نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر خود اپنے مصلی تے کھڑا کیتا ہے. کم از کم سنیاں کوڑے ایک چیز ہونی چاہیے کہ تواڈے کول کو پوچھے بھی تسی ساریاں تو پہلا ابو بکر صدیق نو خلیفہ مندے ہو، کہیں بنایا ہے، کیویں بنیا ہے، تے بیلیاں ہو یہ تے یاد کر لو. تو وہ کچھ سنگی آندے نے جی بننا تے حضرت علی آ، تو وہ بڑو پریشرائز بندیاں کیتا جی. یہ بندے باقاعدہ یہ تقریرہ موجود نہیں کہ پریشرائز کیتا نے تاں اللہ فرمایا سونیا تو اعلان کر چھڑ واللہ یعصمک من الناس. تے بھائیو ایتھے ایک جملہ نوٹ کر لو، جڑے نبی ہوندے نے وہ پریشرائز نہیں ہوندے، انہاں دے وجود تے آرے چلا دتے جان تے وہ راہ حق تو نہیں ہٹدے تے نہ انہاں کوئی پریشرائز کر سکدا ہے. نالے ایتھے تے بھائیا گل ہی بڑی سوکھی جئی ہے. حضور مکے وچ کلے آئے، سارا عالم کفر ایک پاسے تے حضور پریشرائز نہ ہوئے. سائیاں فرمایا ایس ہاتھ تے چاند تے ایس ہاتھ تے سورج بھی رکھ دیو تے میں وہی دسنا ہے جو میرا رب فرماتا. جدو کلے آئے تے سارا عالم کفر ایک پاسے آؤ تے پریشرائز نہ ہوئے، تے جدو 1.25 لاکھ مرید کوڑ آئے تو پریشرائز کون کر سکتا بلا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں ناچے روا فضمی گویند کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خوف دشمنا بعد احکام الہی تبلیغ نہ فرمود کفر است. کہ جیڑا بندہ آکھے نا کہ حضور کسے بندے تو ڈردیاں دین دی کوئی گل بدلی ہے، وہ بندے دا دین نال تعلق کوئی نہیں، وہ بے ایمان ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ دے نبیاں دا ڈیوٹی اللہ دی طرف یہ ہوندی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوبہ جو رب سونے دی طرفوں آ گیا وہ بندیاں بیان کر دے. میں کیا اے سیاںیا ہو رسول اللہ سرکار تو اگے نہ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میرے نبی تو اگے نہ رہو، نبی تو پیچھے رہو. امتی نبی تو اگے نہیں ٹر دے، امتی نبی دے پیچھے ٹرن والے ہوندے نے. کیونکہ اتباع حضور دی دا اتباع دا کی مطلب ہے؟ اتباع دا مطلب ہوتا ہے منقاد ہونا. منقاد اس اٹھ نو سدن جی مہار اگلے نال بننی ہوئے تے مہار جس دے ہاتھ وچ ہوئے اسے کدی نہیں پوچھیا میں کدے لے جاؤں گا. نہیں گل سمجھی؟ جدو کسی دی مہار ہاتھ وچ ہوئے نا ہاتھ انہاں یہ کدی نہیں اٹھ پوچھیا میں لے کے تے جاؤں گا، جدے جدے ٹردا جائے. اسی حضور دی اطاعت کرن والے ہاں، اپنی عقل دے گھوڑے نہیں دوڑانے بھی ساڈا دل نہیں کردا ہے. ہٹا پر اپنی عقل نو، جتھے رسول اللہ دا فرمان آ جائے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن سنیے میرے. اللہ قرآن فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بھائیو تقریر دیسی پی ہوندی ہے تے نعرہ بھی دیسی مار. مہربانی تواڈی میں کیا ہے تقریر کیڑی پی ہوندی ہے دیسی تقریر ہے تے نعرہ بھی دیسی چاہیے. بناسپتی میں نہیں چاہیے. یا چپ کر کے سنو یا اونج بولو جی میں سنیاں بولنا چاہیے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے اس آیت دا مفہوم بیان کیتا. آپ فرماتے نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ سلام. اس کی نافذ حکومت پہ. اللہ اکبر. میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دب کیا کھوئے سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت بولے اور کیا کمال دا بولے. یا قرآن دی کسے آیت دا مفہوم ہوندہ ہے یا حضور دی کسے حدیث دا مفہوم ہوندہ ہے. اے احمد دی شاعری نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. متوجہ ہو حضرات کے نا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فرما دینے وہ دغنی جس کی ہر بات وہی خدا. جناب غور نہیں نہ فرمایا میں کیا نہیں تے عاشق جڑا ہے نا عاشق. بھائی میں ایک مثال دینا بھی جڑے تسی کچھ پھرن ٹرن والے بندے تساں ویکھیا ہونا ہے کچھ بندیاں تتر رکھے ہوندے تے او جدو تتر نو بلیندے نے نا سیٹھی جڑی تے او لگا ہوئے وہ جی تے لگا ہے وہ تے بول دے دوجے حال حال پہ کرنو ٹس تو مس نہیں ہوتا. لیکن جن دی سیٹھی تے وہ لگا ہوندہ ہے نا وہ پاویں دوجا ہوندہ منہ مٹھی اچ بند کر لے وہ پھڑک دا ضرور ہے. میں بولنا چاہنا کیونکہ میں نے سیٹھی سنی تھی. اے میں مشاہدہ کیتا ہے. میں تو انداز یقیناً تو اڈے چوی کچھ بندیاں دے مشاہدہ کیتا ہوئے گا. جنہاں نہیں کیتا وہ ساڑھے مشاہدے تے اعتبار کرو. بگل جی میں دس دے پیا انجے جیڑا سنی ہے نا سنی اے بھائیا نبی پاک سرکار تے اعلیٰ حضرت دا جیڑا اسلام ہے نا اے سنی ہے دی سیٹی تے لگے ہوئے. واللہ اعلیٰ حضرت دا سلام پڑھیا جائے تو سنیاں دا دل باغ باغ ہوتا ہے. اور اے اہل سنت دا قومی ترانہ ہے. اعلیٰ حضرت میں جیڑا ہے جیتے سی بیٹھے نا اتھو اے انگل کو سیدھا ایک پنڈ ہے. کچھ عرصہ پہلے میں اتنے تقریر کر دیا بیان واسطے. انہوں نے دسیا سی جی مولوی نواں لیا. میں کہ بڑی گل ہے کیڑا جو انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے. مولوی صاحب ساڈے نال بیٹھے کھانا کھانا کھاتا. میں پوچھا مولوی صاحب کیڑے مدرسے تو پڑھے؟ جواب کوئی نہ آیا. میں انہوں نے کہا یار مینوں شک پوندا ہے تہاڈا مولوی محکمے دوجے دا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی تانوں کیویں شک پہ گیا ختم پڑھدا ہے. تے ایک وچوں سیاںا جٹ بولیا اس آکھیا کھاندا بھی ہے. میں کہ مڑ تے دوویں کام صحیح نے لیکن مینوں مڑ بھی شک ہے. انہاں کہا تسی چیک کر لو درود پڑھنا بھی نماز اذان تو پڑھدا ہے پیچھے بھی پڑھدا ہے. میں کہ کھلو جاؤ. میں کہ مولوی صاحب بیعت کیتے ہو؟ یہ سوال کا جواب نہیں. لیکن اس آکھیا جی میں پکا سنی ہاں تسی او ملتان دے تے کسے اس مدرسے دا نام لیا.
لیکن وہ میری سمجھ گل نہ آئی. میں کہ مولوی صاحب سلام سناوا اللہ توجہ ہے کہ نا. انہاں آخیا جی مینوں کوئی نہیں آتا. میں آخیا یہ ہو ہی نہیں سکتا, سنیاں دی مدرسے چ جڑا لنگ بھی جائے انہیں ایک ادھا شیر آ جاندا ہے تے ان کیوں نہیں آتا. جٹاؤں اندی سیان کرو ہے اے بندہ مشکوک ہے جن میرے آلہ حضرت سلام دا شیر نہیں آتا وہ دی سنیت مشکوک ہے. کو سمجھ آئیے گل جی کہ نا. آلہ حضرت دی گل سنو نا. آلہ حضرت میں فرماتے ہیں وہ دہان جس کی ہر بات وہی خدا. آئے ہائے 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 ہائے. اور ساڈے منہ چ کچھ گلاں وہ بھی نکل جاندیاں جڑیاں صحیح نہیں ہوندیاں. بعد اوقات سانو الفاظ واپس لینے پوندے نے, بعد لفظاں تے تائب ہونا پوندا ہے, بعد تے ندامت ہوندی ہے کہ یار اے لفظ تے نہ بولنے. ساڈے منہ چ گلاں سبقت لسانی ہو جاندی ہے, غلط نکل جاندیاں نے, کچھ اور نکل جاندیاں جڑا ساڈی مرضی نہیں ہوندی. لیکن حضور دی زبان اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان ہے جدے چوں نکلن والا ہر لفظ وہی خدا ہے, یا قرآن بندا ہے یا حدیث بندا ہے, یا وہی مطلب ہے یا وہی غیر مطلب ہے سارا ہی اللہ دا فرمان. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے فرماتے ہیں وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا, چشمہ علم و حکمت پیلا, سلام مصطفیٰ جانے کھو, سلام چشمہ علم و حکمت پہ, سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ. میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر جا مصلی تے کھلو, میری امت نماز پڑھا. اے سونے آؤ سن دے پے ہو مشکات حدیث ہے. ایک بی بی حضور کو لائی تو اس اپنی کو حاجت بیان کی. حضور فرمایا پھر آنے دا حضور دسیا. اس آخیا یا رسول اللہ جے تسی نہ ہو تسی وصال فرما گئے ہو گویا کہ تے میں مڑ کدے کول آواں. میرے پاک نبی نے فرمایا مڑ ابو بکر کول آ جائیں. جاگدے پے ہو کہ کوئی نہ. اللہ اکبر. کون ابو بکر؟ میرے پاک نبی سرکار فرماندے من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر ابا بکر, جیڑا پسند کر دے کہ جہنم تو آزاد چہرہ ویکھیو ابو بکر دا چہرہ تک لوے. جیڑا پسند کر دے نا میں جہنم تو آزاد بندے دا مکھڑا ویکھنا, تو میرے نبی فرماندے نے ابو بکر نو تک لے. ہائے ہائے ہائے. توجہ حضرات عزیزان علی وقار, ابو بکر صدیق کون نے جنہاں نو صدیق خدا کیا عتیق مصطفیٰ کیا. صدیق خدا کیا تے عتیق میرے پاک نبی سرکار دی زبانوں نکلیا عتیق. اللہ فرمایا ہے صدیق. اور جڑے میرے بیلی بیٹھے ہو اے سن لو تے یاد کر لو, جیڑا ہے نا صدیق دا لقب اے اللہ حضور دی امت تو پہنا انبیاء نو دیندا رہیا. توجہ ہے. آوے دے اتے اللہ دا قرآن پڑھ دینا. میرے اللہ فرما دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے نبی ابراہیم دا ذکر کر, او نبی بھی ہے تے صدیق بھی ہے. تے جدو میرے نبی پاک سرکار دا یار آیا نا حضور دے نال, تے نبوت اللہ اپنے یار نو عطا فرمائیے, تے صدیق دا نام اللہ نے ابو یار دے یار نو عطا فرما چھڑے. حج دا امام بنایا تے ابو بکر نو. توجہ. نماز دا امام بنایا تے ابو بکر صدیق نو. تے جدو حضور غارے جان لگے
تے اپنے نال دوجا بنایا صدیق اکبر نو، تے جدو مزار جان لگے تے نال دوجا بنایا اوے سمجھ آندی پئی جے سنیا ہو اے سونے چہرے والےاں سنیا ہو تواڈے چہرے قیامت والے دن وی چمک دے ہونے نے جی جی اے میرے آقا سرکار دا فرمان ہے توجہ فرمائیے اللہ اپنو خوش رکھے جزائے خیر دے وے جڑے اس مسئلہ نو سمجھ دے پے ہو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے جو میں آپ نو سنا رہا ہوں عزیزان نے مانے نو یاد رکھنا ہے حضور غارے چنے نا تے میں سگیاں دستاں بے ابو جال باہر سی او کمڑا کھوجی ناندا بھئی تو انے اندر لنگ گئے نے جی تو اندر لنگے ہوں دے یا انڈے ٹوٹ گئے ہونے انڈے ٹوٹ گئے ہونے سی اندر بندہ کو نہیں لنگیا ہائے 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 ایو بنیادی فرق ہے وہ بندہ ڈھونڈ دا پیا تے لنگے تے رب دے حبیب آئے نا وہ کمڑا بندہ ڈھونڈ دا پھردا بندہ ڈھونڈ دا پیا بندہ ڈھونڈ دا حضور اندر سن تے جڑے باہر آئے انہاں دیاں گلاں سن دے پے آئے جڑے جاگ دے ہو سن لو حضور جڑے غار تو باہر آئے انہاں دیاں بھی سن دے پے آئے جڑے مزار تو بعد ہوندے نے انہاں دا درود بھی سن دے پے ہوندے ذرا غور فرماؤ جذب القلوب الی دیار المحبوب شاہ عبدالحق محدث دل بھی فرماندے نے کہ جدو اس کبوتری اتھے بار انڈے لائے نا تے اللہ انعام کی عطا فرمایا اس کبوتری نو اللہ انعام عطا فرمایا میں تقریریں چاہنا ہوں دے کبوتری دے انڈے بڑے مہنگے وکے نے توجہ ہے بڑے مہنگے وکے نے ایڈے مہنگے وکے نے کہ کائنات چے دی اور قیمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس نو انعام دیتا کہ جا جی میں غار تو باہر بیٹھی ہے نا ایویں نال ٹر جا مدینے شریف مزار تو باہر بیٹھی ہے تیری نسل قیامت تک باقی رہ گئی جڑے حرم شریف وچ کبوتر نے او دی نسل وچ اچھا گل مزیدار ہے جے کوئی سمجھے تے میں ہن اولی جی کرنی ہے تے میں ویکھنا بھی بھائی تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی والا ذرا غور کرنا ہے میں تواڈے چہرے ویکھنے ایک گل میں تانوں دساں ہے میرے سنی بھائیو جویں جٹاں نوں مجھاں دی سیاڑ ہوندی ہے آ چنگی ہے تے آ نہیں چنگی کپڑے والےاں نوں کپڑے دی سیاڑ ہوندی ہے کہ ودی کی کوالٹی ہے فروٹ والےاں نوں فروٹ دی سیاڑ ہوندی ہے بکریاں والےاں نوں بکریاں دی سیاڑ مین کوئی نہیں انہاں نے ایویں جڑے تقریر پہ سندے ہوندے نا انہاں دے منہ ویکھ کے سن پتہ لگ جاندا ہے انہاں وچ عاشق کون ہے تے کچا کون او دے سنن دا طریقہ ہی دس چھڑدا ہے کہ اس بندے دے اندر عشق ہے او اے نہیں ویندا یہ گل کون پیا کردا ہے تے کیویں پیا کردا ہے ہوندا ہے کردا جو یار دی پیا ہے سمجھ آئی کوئی نہ جس نے ڈیوٹی دیتی ہے نا غار تو باہر توجہ ہے جنہ ڈیوٹی دیتی ہے غار تو باہر ان تھا ملی ہے مزار تو باہر جین ڈیوٹی دیتی ہے غار دے اندر ان تھا ملی ہے مزار دے اندر توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ اے انعام الہی ہے دکے نال اوتھے اندر کوئی نہیں او دکے نال تے اسی کہنے ہون نہیں جویندا سائیں سدن تے جویندا ہے تے جنوں سائیں اندر سدیا ہے ایتھے ہن ایک جملہ سننا ذرا مہربانی یہ جملہ سننا ذرا میں ہن بیان کرنا حضور نے شب ہجرت مولا علی نے اپنے گھر بلایا کہ نہیں حضرت مولا علی نو حضور نے اپنے گھر دعوت دیتی علی آپ مولا علی گھر تے دہشت گرد باہر میرے نبی فرماتے نے علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے علی یہ پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے واہ میرا مرشد بولے تھے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں میں اللہ حضرت دی زبان اچ پڑھنا ہے نا
میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے یا فرماند نے تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو حضور فرماندے نے علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے. یا فرماندے نے تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حضرات مطلب کہ یہ تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں جا فدا. ایک جہاں ہے کیا تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ. حضرات دی وقار بڑی توجہ رکھنا. میں جو گل کرنا چاہنا مولا علی نو حضور نے اپنے گھر بلایا بستر تے سلایا. گھر بلایا تے بستر تے اس پاسے گل رکھو. ہن ایدے بھی ایک گل رکھنی پھر کمپیریزن کریا جے ذرا توجہ ہے. عزیزاں دی وقار اللہ اللہ حضور نے مولا علی نو گھر بلایا بستر تے سلایا. ابو بکر نو روضے وچ بلا کے قدماں وچ سلایا. توجہ ہے حضرات. ابو بکر صدیق نو روضے وچ بلا کے تے قدماں وچ سلایا. عزیزاں دی وقار مولا علی سرکار نے غیبر دا دروازہ اٹھایا. بڑی بہادری ہے, بڑا کمال ہے کہ آپ نے خیبر دا در اٹھایا ہے اور ایک ہاتھ نال اٹھایا ہے, ڈھال بنایا ہے. روایات موجود ہے تو بھئی اسی اس کو کوئی انکار تے نہیں نہ کر سکتے. لا شک فی ھذا الکلام بالکل درست ہے, ٹھیک ہے. عزیزاں نے من لیکن بات سمجھ میرے دوست. مولا علی نے خیبر دا دروازہ اٹھایا ہے. ابو بکر نے آمینہ دا لال اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے. جاگدے بندے سن دے پے ہو جی. میری تے گل ہی انہاں نال ہے جنہاں دا شعور جاگدا ہے. کچھ بندے ان جاگدے ہوندے شعوری طور تے بیدار نہیں ہوندے. میں انہاں نال مخاطب ہاں جڑے شعوری طور تے بیدار بندے. عزیزاں دی وقار جناب علی المرتضیٰ نے خیبر دا دروازہ اٹھایا ہے. ابو بکر صدیق سرکار نے آمینہ دا لال اٹھایا ہے. اور بھائیہ فیصلہ تو آپ کر رہے ہیں کہ باہر کندے بھارے نہیں. تے جو عمر بن خطاب تو پوچھتے تھے سرکار فرماندے نے ساری امت دا ایمان رکھیے نا ترازو دے ایک پلڑے. تے ابو بکر صدیق کلے دا ایمان ایک پاسے رکھیے تو مڑ بارہ ہے. جناب سمجھ آئیے گل نہیں. عزیزاں نے دی وقار دھکے نال کوئی نہیں. دھکے نال نہیں حضور دے روضے وچ گئے بدھکے نال ٹر گئے. دھکے نال تے جا ہی کو نہیں سکدا. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. نہ غار وچ
دھکے نال گئے نے نہ مزار وچ دھکے نال گئے نے غار وچ بھی سائیاں آپ سدیا ہے تے مزار وچ بھی سائیاں آپ سدیا توجہ ہے حضرات آپ گرامی قدر سنگیو میرے نبی پاک سرکار صدیق اکبر نو نال لے کے آپ غار وچ تشریف لے گئے نے فیض دین جاندے نے نا ہاں تو حضور گئے نے تو دا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ ابو بکر صدیق وڈیاں باراں والے نہیں نہیں باہر تے حضور دے وڈے لیکن جدو ٹرن نا ادو ابو بکر دسیا میرا مقام کی جی حضور دے نال ٹردے بھی جاندے تے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے نال نال ان سٹیپ بدلتے جاندے انجا کھو بٹردے بھی جاندے تے حضور دے گرد انج گھومدے جاندے جویں شمع دے گرد پروانہ ہے توجہ واہ ابو بکر صدیق میں تیری آدامہ تو قربان جاواں اللہ اکبر حضور دے چار چوہرے گھومدے نے حضور دے چار چوہرے ٹردے جاندے نے بھائیو اور ساتھیو میں شعر میاں محمد بخش صاحب دا پڑھنا چاہنا ہوندا نہیں پیا واللہ پڑھنا چاہ رہا تھا کافی دیر دا ارادہ ہے ہوندا نہیں پیا نہیں میں ارادے نال پڑھے ہی کدی نہیں میں شعر صرف ادو پڑھنا جدو آپ پہ آ میری اے خطابت دا میرا اصول ہے میں کدی پہلا نیت نہیں کیتی میں آ شعر پڑھنا جڑا تقریر کرتے ہیں آگے آ جائے وہ میں پڑھ دینا جڑا نہ آوے پھر میں نہیں پڑھتا ہوں میرا ارادہ ہاں آج میاں محمد بخش صاحب دا پڑھنا ہے آنوں نہیں رہا پتہ نہیں میاں محمد بخش صاحب ناراض نہیں ہوئے ارادہ ہے پڑھنے دا جو نہ کوئی گل دیتا تو میں پڑھنا ضرور ہے سمجھ آئی بھائی بزرگاں نال اگر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اگر کوئی بندہ کتاب پڑھے نا تے سرکار فرماتے نے شعر انج نے جویں میرے پتر نے جی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نے ابتدائی صفحے کہ اے میرے شعر میں انج لگدے نے جویں میرے پتر نے جڑا انہاں دی توہین کرے او میری کرے جدا دل کرے اس سویرے پڑھ لے تو شاید وہ رنج نے اس تو شعر آؤں نہیں پیا میں نہ برادی ہو جاؤ کوئی ایک ادھا دیو نہیں تو دکھے نال بھی پڑھنا ہے بابیاں کو منگیے تو دے دے چھڑ دے نے توجہ ہے آ گیا یاد آ گیا ہوں ایک نہیں آیا لین لگ گئی ہے پر میں ہوں ایک ہی پڑھنا ہے آ گیا واہ بھائی واہ میں کیویں نہ آکھاں بابے فیض نہیں دیندے واللہ میں ممبر تے بیٹھا میں اگے نہ یاد آوندا پیا ہن آیا یہی تے اسی بابیاں نے سے تو منیا انہاں نے رخ کریے تو فیض ہوے دے واہ بابے تہاڈی کیا بات ہے عزیزاں دی وقار میرے حضور غار دے اندر گئے جدوں گئے غار دے کول ہائے 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 جیڑا بندہ سیاںا بیٹھا ہے میں انہوں گل کرنا ابو بکر صدیق غار دے باہر کھلو کے میں نہ سنیے جملے پکا جان تے عرض کردے نے سونیا تسی رکو پہلا میں اندر جانا پہلا میں اندروں ستھریاں کرنا مڑ تسی آوے ہیں اوے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی میں مڑ سمجھانا سائیں فرماندے نے کہ پہلا میں اندر جانا اوے گل دے وچ گل ہوندی ہے جدو تک بندے دے اندر ابو بکر نہ جان حضور ہوندے ہی نہیں پہلا ابو بکر نو جان دے جے اندر ستھریاں کر نہیں دے جدے اندر ابو بکر نہ ہونا دا اندر ستھرا ہو سکدا تے جے ستھرا نہیں ہونا تے سائیاں ہونا نہیں ہاں جی عزیزاں نے دی وقار حضرت ابو بکر صدیق نے غار صاف کیتی ہے جویں ابو بکر نے غار صاف کیتی ہے ایویں جی دے اندر ٹر جان ہوندا دل صاف کر چھڑ دے
معصیت دے بدعقیدگی دے جرا گندے جراثیم ہوندے اندر رہندے ہی نہیں. یا ابو بکر دا پیار دل لے جاندا ہے تو حضور جی عرش بھاگ جاندا. واہ ابو بکر میں تیرے نام تو صدقے جاواں. حضور دے یار ایڈے کمال دے نے انہاں دا نام لویے تے کوڑے بھج. سنیے حضرت عمر دے نام تو شیطان کو نہیں بجدا. تسی آپ سمجھ لو جی. اگے چلو. اندر چلے گئے سرکار صفائی کیتی تے عرض کیتی سنیا تشریف لے آؤ. اللہ اکبر. حضرت علی نو بستر تے سلایا ہے. ابو بکر دی جوڑی نو اپنا بستر بنایا ہے. حضرت علی نو بستر تے سلایا ہے تے ابو بکر صدیق دی گود نو بستر ابو بکر صدیق دی گود نو بستر بنایا ہے. اللہ اللہ سرکار نے اڈی سوراخ تے رکھیے. روایات وچ ایویں کہ سپ نے ڈنگ ماریا ہے. تسی سنیا بھی انجی ہے تے صحیح بھی انجی ہے. لیکن بھائی فقیراں دا ذہن ایک اور جگہ تے کھلوتا ہے تے وہ بھی سپ بھی عاشقی حضور نو جو ویکھنا. توجہ ہے. اللہ فرمایا دنیا نو وکھین دیو. میرے نبی صدیق دی گود وچ جیڑا ابو بکر دیاں پیراں چوم کے آوے ویکھنا اس. اوے سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ. جیڑا ابو بکر دے پیر چوم کے آئے تک ہو سکتا ہے دوجیاں نو نظر نہیں آنا. اللہ اللہ باہر بھی عاشق ہے اندر بھی عاشق ہے. غار تو باہر آڑا بھی عاشق ہے بے تابے دیوانہ وار سارے سوراخاں وچ گیا ہے. کم نہیں بنیا تے اڈی دے کول آ گیا ہے. اللہ اللہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے اس باغ دی راکھی کر دیا تے میں ساری عمر گزاری. جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری. توجہ ہے حضرات. عزیزاں دی وقار بابے بڑے کمال دے ہوندے نے. سنیا دیاں ساڑی روحانی شخصیات اسپرچل پرسنالٹیز میری جان اے اصل ایک سانو اندروں قائم رکھنا ہے. توجہ ہے. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دا کلام قرآن و سنت دے مطابق پڑھیا جائے تو ٹھیک ہے. قرآن و سنت دے مخالف کو شعر ہوئے تو بالکل نہ پڑھو. جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہے وہ پڑھنا چاہیے. عزیزاں دی وقار اسی آ جڑے ہون دے دور دے پڑھے لکھے مولوی ہیں ہو سکتا ہے وہ ساڈے نالوں بھی زیادہ پڑھے ہو جنہ یہ شعر لکھے. ہو سکتا ہے وہ ساڈے نالوں زیادہ علم والے ہون. ہو سکتا ہے انہاں غیر مسلمان ساڈے تو زیادہ مسلمان کیتا ہوئے. ہو سکتا ہے انہاں دے اکھے لگ کے زیادہ بندے دین تے آئے ہوں. ہو سکتا ہے انہاں دی نظر دے کمال نال اتنے بندے آ جاندے ہون جتنیاں ساڈیاں ساری عمر دیاں تقریراں نال نہ ہوندے ہون. عزیزان من و دوستان من حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار کیا کمال دی گل کردے نے. سرکار آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار قہر صداوے مت روڑ دیوی تو دکڑے آ. جڑا بندہ آندا نا میاں محمد بخش صاحب دا شعر نہیں پڑھنا چاہیے.
میں ساری زندگی اس بندے دی تلاش رہی ہے جڑا پڑھ سکتا ہوئے تے آکھے نہیں پڑھا. ساری زندگی میں نو خطیب کی تلاش رہی ہے جڑا پڑھ سکتا ہوئے تو آکھے میں پڑھ سکنا ہوں نہ پڑھیا کرو. جنہیں تو نہیں پڑھیتا وہ سی آکھے نہیں پڑھنا چاہیے. تو بھائیا اے میرے نبی دیاں نعتاں تے حضور دے کول بھی پیاں پڑھیاں نے. میرے نبی پاک سرکار دے ثنا خانہ دی لسٹ شروع کرو تے حضرت ابو بکر صدیق تو شروع ہوندی ہے تے امام احمد رضا تک عاشقاں دا پورا لین ہے. جنہ شعر لکھے ہی اس تو نے بس ساڈے ورگیاں دا بھی کام چلدا رہے. انہاں شعر لکھے تے ساڈے ورگیاں دا کام بنیا. عزیزاں نے من اللہ دی سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے. اور ساڈے جوید دی جو محبت اور پیار بھرے ماحول ہے محفل کراندا ہے انتہائی خوبصورت خطیب ماشاءاللہ اے بلاندے نے انہاں وچ سانوی رلا لیندے نے. اللہ کریم انہاں نو جزائے خیر دے اور انہاں دے والدہ محترمہ نو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور قبلہ صاحب زادہ صاحب جو ساڈے سنیاں واسطے بڑے ساڈے سنیاں دا مان نے ساڈے سنیاں دی ضرورت نے اللہ انہاں دا سایہ تادیر ساڈے سراں تے قائم اور دائم رکھے. اور بندہ ناچیز دی حاضری اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.